اوپر کا چالو ہے نیچے کا برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي المدين الأمين الكريم عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور شفیق نوجوان دوستوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپور وابستگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المسلمین سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن مقدس کی جس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن حکیم کی آیتیں جس میں احکامات بھی ہیں، جس میں منہیات بھی ہیں، اوامر و نواہی بھی ہیں، فضائل و مناقب بھی ہیں، یہ ساری چیزوں کا حسین گلدستہ ہے قرآن پاک۔ تو اسی قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے سنائی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرما دیا ہے، تو اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ ہر مسلمان پر رمضان کا روزہ پورے مہینے کا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، ایسے ہی روزوں کو بھی فرض کیا۔ مگر کچھ بات یہ ہے کہ نماز میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ نماز میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، یعنی آدمی چاہے تندرست ہو یا بیمار ہو، مقیم ہو
کہ مسافر ہو، صحت مند چاق و چوبند ہو کہ بستر کا مریض ہو، نماز تو سب کے لیے فرض ہے. صرف خواتین کو اس صورت میں نماز کی معافی ہے جب کچھ دن ان کے لیے ناپاکی کے مخصوص ہوتے ہیں. ان دنوں میں عورتوں کو نماز معاف ہے، لیکن روزے معاف نہیں. روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. جتنے دن ناپاکی میں روزے چھوٹے اتنے روزوں کی قضا بعد رمضان کے مکمل کر لیں. رہا مسئلہ نماز کا، تو نماز عورتوں کے لیے تو معاف کر دی گئی ان دنوں میں جب عورت ناپاک ہوتی ہے. لیکن مردوں میں سے سوائے پاگل کے، دیوانہ، پاگل، بے ہوش، اس کے لیے نماز نہیں ہے. اور اس کے سوا جتنے مسلمان ہیں وہ سب پر نماز فرض ہے. یعنی مسافر ہو کہ مقیم ہو، صحت مند ہو کہ بیمار ہو. نماز کے تعلق سے تو یہاں تک بتا دیا گیا آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھیے. بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بستر پر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ لو. اشارے سے پورے ارکان بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، نہ قیام ہوتا ہے، نہ رکوع ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ ارکان ادا نہیں کر سکتا ہے. تو اشارے سے صرف گردن سے اشارہ کر لے. اگر گردن بھی ہلنے کے قابل نہیں ہے تو آنکھوں سے اشارہ کر لے. اللہ اکبر، یعنی آنکھوں سے تصور کر کے میں رکوع کر رہا ہوں، پھر آنکھوں سے تصور کر کے میں رکوع سے سیدھے ہو رہا ہوں، پھر آنکھوں سے تصور کرے کہ میں سجدے میں جا رہا ہوں. تو مطلب یہ کہ اشارے میں کسی بھی قسم کا اشارہ ہوتا ہے، چاہے آنکھوں کا اشارہ ہو، چاہے ہاتھ کا اشارہ ہو، چاہے گردن کا اشارہ ہو. اگر انگلی کا اشارہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس کا قیام ہو گیا، یہ رکوع ہو گیا، یہ پورا جھکا دو سجدہ ہو گیا. اس طریقے سے اشارہ، یہ بھی ہے اشارہ. تو اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے. اگر سکت نہیں ہے بیٹھنے کی، اٹھنے کی، ارکان ادا کرنے کی، تو لیکن نماز تو معاف نہیں ہے. اشارے سے ادا کرنا، لیکن ادا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے بھی نماز کو معاف نہیں کیا. مسافر کے لیے ہاں قصر کیا گیا، نماز میں قصر رکھا گیا. یعنی 4 رکعت والی فرض نماز وہ 2 رکعت ادا کریں گے. لیکن سنتیں اگر پڑھنے کا موقع ہے تو پوری سنتیں پڑھیے. سنت میں تخفیف نہیں، سنت میں قصر نہیں ہے، سنت پوری پڑھنی پڑے گی اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ تو. یوں تو سفر کی حالت میں سنتیں نفل کے حکم میں آ جاتی ہیں، یعنی پڑھنے سے ثواب ہے، نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہے. فرض کو ادا کرنا ہے، اور 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ادا کرنا ہے حالت سفر میں. اب سفر کتنے کلومیٹر کا ہونا بتایا گیا؟ کم از کم 100 کلومیٹر کا سفر کرنا. 100 کلومیٹر کا سفر آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کار سے جا رہے ہوں، ٹرین سے جا رہے ہوں، یا کسی اور سواری سے جا رہے ہوں، 100 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں آپ، تو آپ مسافر ہیں شریعت کی نظر میں. اور آپ کو 4 رکعت والی فرض نماز آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے حالت سفر میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف تو نہیں کیا، 4 رکعت کے 2 رکعت کیا، لیکن یا فرض ادا کرو. تو نماز وہ عبادت ہے کہ کسی حال میں بھی مسلمان کے لیے اس کے لیے معافی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے. سوائے دیوانے، پاگل، بے ہوش کے جتنے اور ہیں وہ سب پر نماز فرض ہے. اب بعض لوگ جو کہتے ہیں صاحب ہم یہ ظاہری نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں. دنیا ہی ہے نا، دنیا میں ہر قسم کے، ہر معاملے کے لوگ یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے. تو دل کی نماز پڑھنے والے بھی لوگ ہیں، دل ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ کہ ظاہری نماز ہے، یہ اٹھک بیٹھک جو ہے یہ ظاہری نماز ہے، یہ دکھاوے کی نماز ہے. ہم تو اصلی نمازی ہیں، دل کے نمازی ہیں، دل سے پڑھتے ہیں. جب کھانے کا وقت آتا دسترخوان بچھواتے ہیں، پلیٹ لگواتے ہیں، کھانا نکالتے ہیں، سالن ڈالتے ہیں، بوٹیاں چن چن کے ڈالتے ہیں،
ہاتھ سے ملاتے ہیں، نوالا بنا کر منہ میں رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ دل سے نماز پڑھتے ہیں تو کھانا بھی دل ہی میں کھا لیجیے۔ یہ دسترخوان بچھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پلیٹ لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا پکانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بلا وجہ کے دل ہی میں نماز، دل ہی میں جب نماز ہو رہی دل ہی میں کھانا کھا لیجیے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ بھی آ گیا تو شادی بھی دل ہی میں کر لیجیے آپ۔ کیوں بلا وجہ کے شادی خانہ کرائے کا لیتے ہیں، کسی بچی کے پاس جا کر رشتہ طے کرتے ہیں، کسی کے پاس جا کر کیا آپ جو ہے ہاتھ بڑھاتے ہیں؟ یہ سب کیا ضرورت ہے آپ کو؟ دل میں سمجھ لیجیے، دل سے میں شادی کر رہا ہوں، دل سے بچے پیدا کر رہا ہوں، سب کا دل ہی میں ہو جائے گا، خرچے سے آدمی بچ جائے گا، دنیا بہت آسان ہو جائے گی آدمی کی۔ ایسا چلتا کیا؟ ہر کام میں سب چیز ظاہر میں ہو رہی ہے اور نماز باطن میں ہو رہی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ میرے سرکار حضور سید عالم علیہ السلام سے بڑھ کر نماز پڑھنے والا اور کون ہوتا ہے؟ بولو، میرے آقا سے بڑھ کر نمازی اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کے بعد نمازی صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑھ کے نمازی کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ائمہ کرام ہیں، سرکار غوث اعظم ہیں، سرکار غریب نواز ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ ان سے بڑا نمازی اور کون ہو سکتا ہے؟ جب ان لوگوں نے نماز کو ظاہری طور پر ادا کیا، یعنی باجماعت نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے، امام یا تو خود بنتے تھے یا کسی امام کی اقتداء کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بات ہم کو بتائی ہے، یہ تعلیم ہم کو دی ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں ہے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو۔ دل حاضر رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، دل میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے، دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو دل کو حاضر رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی اللہ کے دربار میں جب آ چکا ہے تو تصور اور یقین یہ کرے کہ میں اللہ پاک کے دربار میں آ گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ عبادت کرتا رہے، اس یہ تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے، تو اس میں آدمی کا دل حاضر رہتا ہے، خشوع و خضوع باقی رہتا ہے۔ یہ پنکھا بند کر دیجیے، موضوع آواز آ رہی ہے، اس میں پریشان ہو رہا ہوں، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نماز دل میں نہیں بلکہ نماز میں دل لگا کر پڑھنا ہے۔ تو دل کیسے لگے گا نماز میں آپ کا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری طہارت مکمل ہو، وضو پاک مکمل ہو، کپڑے بالکل پاک صاف ہو۔ ظاہر میں تو اجلا ہے کپڑا، لیکن کہیں نجاست لگی سوکھ گئی، پتہ نہیں چلا آپ کو، نجاست لگی اور سوکھ گئی، پتہ نہیں چل رہا کہاں نجاست لگی ہے۔ آپ اس سمے کپڑا پاک ہے، وہی کپڑا پہن کے آ گئے، نماز نہیں ہوگی آپ کی، کیونکہ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی ایک چیز ناپاک ہو جاتی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ کہ نماز کے ارکان تعدیل کے ساتھ ادا کریں، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ نماز ارکان ادا کریں۔ عام طور سے لوگ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں، تو اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ابھی ہماری سورہ فاتحہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوتی کہ لوگوں کی ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ ایک رکعت ابھی کیسے پوری کر لیا، یہ کتنی جلدی نماز پڑھاتی، کتنی تیز نماز پڑھا، کیا کیا پڑھا ہوگا اس کے اندر۔ جبکہ ایک رکعت مکمل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ضم سورہ کرنا ضروری ہے، رکوع میں جانا ضروری ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ضروری ہے، رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ضروری ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو غور کرو، یہ ساری چیزیں ادا کر رہا ہے، جبکہ ایک آدمی کی سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور دوسرے آدمی کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، تو کیا پڑھا ہوگا نماز میں؟
کتنی تیز نماز پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے کہ صرف جھک رہا ہے، اٹھا بیٹھ رہا ہے. اس طرح کے جیسے مرغی دانا چگتی ہے، مرغی دانا چگتی ہے، ایسے ٹھونگ مار رہا ہے. کیا فائدہ ہے نماز؟ تعدیل ارکان واجب ہے نماز کے لیے، واجبات نماز میں. یعنی اگر کوئی ارکان کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز کا واجب ترک ہو گیا، اور واجب کے ترک ہونے سے نماز نہیں ہوتی. جیسے رکوع میں جب جاؤ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کے پنجے سے پکڑو اور اس طرح جھکو کہ گردن اور پیٹھ آپ کی ایک لیول میں آ جائے. اس طرح جھکنا ہے. اور کتنی دیر تک جھکے رہنا ہے؟ کم از کم ایک مرتبہ اطمینان سے سبحان ربی العظیم. یہ اطمینان سے سبحان ربی العظیم کہا ہم نے. جتنی دیر سبحان ربی العظیم کہنے میں لگی اتنی دیر تک رکوع میں رہنا فرض ہے. کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سے کھڑے ہو جانا، اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہنے کا وقت ہو جائے، اتنی دیر کھڑے رہنا. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا. یہ ہے ارکان کی تعدیل. یعنی ہر رکن کو ٹھہر کر اطمینان سے ادا کرنے کا نام ہے تعدیل ارکان. اب جو ٹھونگ مارنے کی طرح نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو سمجھ رہے کہ نماز ہو رہی ہے ہماری. رکوع سے سیدھے بھی نہیں کھڑے ہوتے، پورے خالی رکوع میں جاتے ہیں، اس طرح خالی سر اٹھاتے ہیں، پھر رکوع میں سجدے میں چلے جاتے ہیں. ابھی سجدے اٹھ کر بیٹھتے بھی نہیں ہیں، تھوڑا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. یہ ارکان کے تعدیل نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں نماز قابل قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کو عطا فرمائے. دوست اور بزرگوں، تو نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز میں بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور نماز کا وقت ہو، قبلے کی سمت ہو. یہ سارے شرائط نماز ہیں، اور ارکان نماز جو ہیں اس کو تعدیل کے ساتھ ادا کریں، ٹھہر کے ادا کریں. اور جو نماز میں قرآن شریف کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت صحیح کریں. اگر غلط تلاوت کر دے گا نماز میں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. ارکان سب صحیح ادا کر رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کر رہا ہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. غور کرو، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھ لیتے ہیں. تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کو واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ و حروف کو ٹھہر کر بخوبی اس طرح ادا کرو کہ ہر حرف کو اس کا حق مل جائے. یعنی جس حرف کو جہاں سے نکالنا ہے حلق کے اندر سے وہیں سے وہ نکالنا ضروری ہے. جیسے کہ سین کی آواز میں اور سے کی آواز میں فرق ہوتا ہے. سے ادا ہوتا ہے دانتوں کی نوک سے اور زبان کی نوک کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، اور سین جو ہے دانتوں دونوں نیچے کے اوپر کے دونوں کے دانت کے بیچ میں زبان لگانے سے سین ادا ہوتا ہے. اب آپ کو دیکھیے سے کی آواز اور سین کی آواز میں اگر کوئی فرق نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ایک ہے زوئے اور ایک ہے ضاد اور ایک ہے زا اور ایک ہے زال. چاروں حرف کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن مخرج سب کا جدا جدا ہے، نکلنے کی جگہ سب کی الگ الگ ہے. زال نکلے گا وہی جہاں سے سا نکلتا وہیں سے زال نکلے گا. یعنی زبان کی نوک کو یہ سامنے کے دانتوں کے کنارے پہ لگانے سے زال ادا ہوتا ہے. اذا جاء نصر اللہ، اذا اگر اذا کے بجائے اذا پڑھ دیا زے لگا دیا تو معنی بدل گئے، نماز ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے مسلمانوں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھو. تجوید کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے. قرآن کا پڑھنا نماز میں کیا ہے بولو؟ فرض ہے. جب فرض ہی آپ کا صحیح ادا نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ادا ہوگی؟ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مفتی بنے ہوئے
چبوتروں پہ بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں، گلی کے نکڑوں پہ کھڑے ہو کے فتوا بازی کرتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے بیان کرتے ہیں قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے، فتوا بازی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا قابلیت ہے ان کی، سبحان اللہ، رشک آتا ہے ان کی طبیعتوں پر کہ قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں ڈھنگ سے پڑھ سکتے، فتوے جاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، علم سیکھو، علم سیکھو، علم کسی بھی عمر میں حاصل کر سکتے ہیں، علم بوڑھا نہیں ہوتا، آدمی بوڑھا ہوتا، علم تو جوان رہتا ہے۔ آپ کے دل میں شوق ہو، آپ کے دل میں طلب ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا، کہیں نہ کہیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا کہ آپ کو علم حاصل ہوگا، اگر آپ کے دل میں سچی تمنا ہو، سچی لگن ہو، سچی طلب ہو۔ الحمدللہ، اس لیے بچوں کو بچپن ہی میں دین کی تعلیم سکھاؤ، یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ اس لیے بتا دیا گیا بڑے ہونے کے بعد سیکھنا نہیں ہوتا، اب یہ عمر کمانے کی ہے، یہ عمر کاروبار کرنے کی، یہ عمر بھاگ دوڑ کی ہے، یہ عمر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی عمر ہے۔ اب آدمی کو کہاں اتنی فرصت ملے گی کہ وہ مول صاحب کے سامنے جا کر قرآن شریف کھول کر الف با تا تا پڑھتا بیٹھے، ایک تو شرم آئے گی اس کو، اس عمر میں با تا تا پڑھ رہا ہے، اور دوسرے اس کے پاس وقت نہیں ہے، پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور دیکھتے دیکھتے زندگی ایسی ہی پوری ہو جائے گی اور دنیا سے پھر گزر جائے گا۔ کیا فائدہ؟ سوچو، ابھی بھی وقت ہے، جو وقت مل گیا ہے غنیمت جانو، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ اس کا صحیح ثواب آپ پائیں گے۔ نصر اللہ میں سواد ہے، میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، سین کی آواز، سین کی آواز، سواد کی آواز، سے کی آواز میں فرق ہے، سے الگ، سین الگ، سواد الگ۔ سواد موٹا پن ہوتا ہے، سین میں سیٹی ہوتی ہے، اور سے بالکل باریک ادا ہوتا ہے۔ یہ ہے حروف کی ترتیب، سا یہ سا، سین یہ سین، سواد یہ سواد، یعنی سننے والے کو معلوم ہو کہ سے ادا ہو رہا ہے یا سین ادا ہو رہا ہے یا سواد ادا ہو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، کون سا حرف ادا کیا میں نے، جلدی بولیے آپ، سواد ادا کیا، سین نہیں پڑھا۔ اگر کوئی سواد کے بجائے سین پڑھ دے، اذا جاء نصر اللہ، یہ کیا ہوا، سین ہو گیا، معنی بدل گئے۔ نصر اللہ کے معنی ہے اللہ کی مدد، نصر سواد سے نصر جو ہے اس کے معنی اللہ کی مدد، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ اور اگر کوئی سین سے بدل کے پڑھا اذا جاء نصر اللہ، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا گدھ آ جائے، گدھ جو مردار کھاتا ہے، گدھ، چیل، دیکھو کتنے میں بدل گئے۔ اس لیے مسلمانوں تجوید کے ساتھ قرآن سیکھو، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھو۔ نماز میں قرآن کا پڑھنا تو ضروری ہے، بغیر قرآن پڑھے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، اور اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نماز ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نماز بیکار ہو رہی ہے، کیوں؟ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ رہا۔ اس لیے فرض کیا گیا قرآن کی تعلیم کو، اس لیے سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثہ۔ اب یہ ثلاثہ میں نے ادا کیا، بولو کون سا حرف ادا کیا میں نے؟ سا ادا کیا، ماشاءاللہ۔ اتنی تو سمجھ آپ کو ہے کہ سا میں اور سین میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ثلاثہ میں نے پڑھا، ثلاثہ نہیں بولا، ثلاثہ، ثلاثہ کے معنی تین۔ اللہ اکبر، میرے سرکار فرماتے ادبوا اولادکم ثلاثہ، اپنے اولاد کو تین باتوں کی تربیت دو۔ کون کون سی؟ پہلے رسول اللہ کی محبت آؤ، اللہ کے رسول کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس کے بعد رسول کے اہل بیت محبت سکھاؤ، اس کے بعد قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ یہ ہے ترتیب جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے رسول پاک کی تعظیم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آقا کا نام پڑھنا سکھاؤ ادب سے، سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح پورے القاب کے ساتھ بچوں کو نام پڑھنا سکھاؤ، درود شریف پڑھنا سکھاؤ، اور حضور کا نام ان کا انگوٹھے چومنا بچپن میں یہ سکھا دو، انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی، چومتے رہیں گے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انگوٹھے چومنے کو شرک بولتے ہیں، معلوم نہیں ہے، فتوا دے دیا شرک کا، فتوا دے دیا۔
اگر علم ہوتا تو فتوا نہ دیتا شرک کا. یہ انگوٹھے چومنا کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے. جب سرکار کا نام پاک اذان میں آپ نے ذکر کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے سرکار کی قریبی، اور تمام صحابہ بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے فوراً حضور کا نام سن کر دونوں انگوٹھوں کو چوما، اس طرح چوم کر آنکھوں سے لگایا اور یہ پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی آقا آپ کے نام سے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی آقا آپ کے نام سے. ایک پڑھنے کا یہ بھی طریقہ بتایا گیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے نام سے ہے. حضرت صدیق اکبر کیا فرمائے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی آپ کے نام سے. اللہ اکبر. حضور نے دیکھ لیا ان کو یہ عمل کرتا ہوا. جب اذان مکمل ہو گئی تو سرکار نے فرمایا بتاؤ آج میرے خلیل نے بڑا پیارا عمل کیا ہے. سبحان اللہ. حضور نے نہیں فرمایا بدعتی کام کیا ہے، نیا کام کیا ہے، حرام کام کیا ہے، شرک کا کام کیا. میرے خلیل نے ایسا نہیں فرمایا میرے آقا نے، بلکہ فرماتے میرے سرکار کہ میرے خلیل نے میرا پیارا عمل کیا ہے. وہ کون سا عمل کیا ہے؟ تم میں سے کسی نے دیکھا تو بتاؤ جلدی. ایک صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ میں نے دیکھا. جب آپ کا نام پاک حضرت بلال اذان میں کہہ رہے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب ذکر فرما رہے تھے آپ کا نام، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخن کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر زبان سے کچھ پڑھا تھا. تو میرے سرکار نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ وانا قائدہ الی الجنہ. اب جو میرے خلیل کی طرح عمل کرے گا، سرکار فرما رہے جو میرے خلیل کی طرح عمل کرے گا قیامت کے دن اس کو میں تلاش کروں گا کہاں ہے میرا پیارا امتی جو میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتا تھا. میرے سرکار تلاش کریں گے اس کو، آجا آجا میرے قریب آجا، ہاں آجا میرے امتی آجا، میرے نام سے محبت کرنے والے آجا، میرے نام کو بوسہ دینے والے آجا. میرے سرکار ڈھونڈیں گے قیامت کے دن جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر برسنا ہوگا، اللہ کا عذاب شدید ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو رہا ہوگا. ایسے میں لوگ اپنی شفاعت کرنے والے کو تلاش کر رہے ہوں گے، اپنے سفارشی کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے تجھ کو تلاش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، میں خود تجھ کو تلاش کر لوں گا، میں خود تجھ کو تلاش کر لوں گا. اے میرے آقا کے نام پاک کی برکتیں. مسلمانوں جب سرکار کے نام کی عزت کرنے والے کے لیے شان و فضیلت ہے تو سرکار کی ذات پاک کی تعظیم کرنے والے کے لیے کتنی فضیلت ہوگی. لہذا اپنے دل میں رسول پاک کی محبت بھی بٹھاؤ، سرکار کی عظمت بٹھاؤ. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی میں دکھا دو کہ سرکار کا نام اذان میں سنو، سرکار کا نام اقامت میں سنو، سرکار کا نام کہیں درود شریف میں سنو یا سرکار کا ذکر سنو تو فوراً انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لو، کیونکہ آقا فرماتے ہیں انگوٹھے چومنے والے کو میں قیامت میں تلاش کر کے جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا. سبحان اللہ. وانا قائد الجنہ، تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. سرکار فرما رہے ہیں سبحان اللہ. کتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہے مسلمانوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو ایسا پیارا نبی عطا فرمایا جس کے نام کی عظمتوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. سبحان اللہ. جس کے نام کی عظمتوں کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے تو اس کی ذات کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانان عالم اپنے آقا و مولا سے محبت رکھیں، سرکار کی خود تعظیم کریں، دل سے تعظیم کریں. انشاءاللہ یہ تعظیم کا جذبہ آپ کو عزت دلائے گا دونوں جہاں میں، اور آپ سرخرو ہو جائیں گے دونوں جہاں میں، کامیاب ہوئیں گے دونوں جہاں میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی نماز کی، تو نماز مسلمانوں پر فرض ہے ہر حال میں. روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. تم یہ مت سمجھنا کہ روزہ ہم ہی پر ڈالا گیا ہے، نہیں، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اللہ اکبر. اور روزہ کیا ہے؟
روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا لغوی معنی تو بیان کیا گیا کہ کھانے پینے اور خواہشات نفسانی یعنی جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے. 3 چیزوں سے پرہیز ہے، کھانے سے، پینے سے، اور جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں سے قربت حاصل نہ کریں، ہم بستری نہ کریں روزے کی حالت میں. یہ فرض ہے، یہ شرائط ہے روزے کے لیے. اگر کوئی مسلمان بھولے سے کچھ کھا لیا، بھول کر، یاد نہیں رہا اس کے روزہ ہے، بھول سے کھا لیا، بھول سے پانی پی لیا، یا بھول سے اپنی بیوی سے مل لیا، بھول گیا، یاد نہیں تھا اس کو، کوئی یاد دلایا بھی نہیں اس کو، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. پیٹ بھر کھایا، روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس کو کھلایا. آقا فرماتے ہیں اللہ نے چاہا اس کو کھلا دیا. اب یہ یاد آ گیا کہ میں روزہ ہوں، اب یاد آنے کے بعد اگر ایک دانہ بھی کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا. بھول میں پیٹ بھر کھایا، روزہ نہیں ٹوٹا. بھول میں خوب پانی پیا، روزہ نہیں ٹوٹا. اگر جان بوجھ کر ایک دانہ، ایک قطرہ پانی کا حلق میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا. تو پورا مہینہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور ایمان اور احتساب کی نیت سے، ایمان اور احتساب کی نیت سے جو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. یعنی ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ رکھنے والوں کو اپنے کرم سے گناہ بخش دیتا ہے. اس نیت سے آپ روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور بلا عذر شرعی روزہ چھوڑ دینا، روزہ ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے. اور ایسا شخص فاسق ملن کہلاتا ہے جو علانیہ روزے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور بازاروں میں کھاتا پھرتا ہے. دیکھو آپ ہٹے کٹے، چیرے تو 4 پھاڑے تو 5، ایسے ہٹے کٹے ماشاءاللہ ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے. ہوٹلوں میں دیکھو تو چائے پیتے ہیں، پان چباتے، سگریٹ پھونکتے پھرتے ہیں سڑکوں پر. جبکہ حکم کیا ہے؟ اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھا کسی وجہ سے تو روزے داروں کے سامنے کھانے پینے کا حکم نہیں ہے. روزے داروں کے سامنے کھانا پینا نہیں. ابھی کھانے پینے کے جتنی ہوٹلیں ہیں، ان ہوٹل والوں کو چاہیے کہ اپنی ہوٹلوں کو یا تو بند کر دیں، شام تک، عصر کی نماز تک بند کر دیں، تاکہ کوئی تمہاری ہوٹل میں آئے نہیں، کوئی کھائے نہیں، کوئی پیے نہیں. ہوٹل کھلی رہے گی تو یقیناً بے روزے دار جتنے سب آ کے بیٹھیں گے، جھمکٹا کریں گے ہوٹل میں، اور بے ادبی کریں گے رمضان کے مہینے کی. عرب کنٹریز میں ایسا ہی تو ہوتا ہے. وہاں پر رمضان کے مہینے میں پورا دن بازار بند، اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں کھلتی ہیں، لیکن عموماً کھانے پینے کی جتنی سامان کی دکانیں ہیں وہ سب صبح سے لے کر وہ شام عصر کی نماز سے پہلے تک 4 بجے تک سب بند رہتا ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد بازار کھلتا ہے تاکہ روزے دار افطار کی تیاری کریں، اس نیت سے کھلتا ہے. لیکن یہاں پر صبح سے شام تک بازار کھلا رہا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ یقیناً بازاروں میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. ایک تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ، ایک روزہ نہ رکھنے کا گناہ، دوسرا رمضان کے مہینے کا احترام اور روزے داروں کا احترام نہ کرنے کا گناہ. 2 گناہ لازم ہے اس کے اوپر. اس لیے مسلمانوں ماہ رمضان کا خوب اہتمام کرو، خوب روزہ رکھو، تراویح ادا کرو، ذکر الہی کرو، قرآن تلاوت کرو. ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی بناؤ، کیونکہ رمضان کا مہینہ مکمل سال ہونے کے بعد ہی آتا ہے. اللہ اکبر. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان میں گزشتہ سال تھے لیکن اس سال نہیں ہے. ایسے ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں رہیں گے، آپ بھی نہیں رہیں گے. رمضان کا مہینہ تو آتا رہے گا لیکن ہم نہیں رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے. اس لیے جو مہینہ مل گیا اس کو غنیمت جانو اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر لو، تاکہ مرنے کے بعد ہم قبر میں، نشر میں کامیابی حاصل کریں اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب آنے والے جمعوں بھی اسی عنوان پر رمضان کے تعلق سے مختلف باتیں
مختلف مسائل و فضائل آپ کے سامنے بیان کی جاتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیقہ فرمائے. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم کو رمضان کا روزہ رکھنا ہے. انشاءاللہ بولیے ہم سب کو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا ہے اللہ واسطے. اور نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنا ہے. کتنی رکعت؟ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا ہے. اور سنی امام کے پیچھے پڑھو، وہابی بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ رکھے اور سنیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ اعلان سے سماعت فرما لیجیے. ایک جلسہ بروز دوشنبہ یعنی بروز پیر بعد نماز عشاء کشن باغ چوراہے پر حضرت علامہ مولانا شاہ ادریس رضا خان صاحب حشمتی مدد اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں. ان کا نورانی عرفانی بیان ہوگا. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ استقبال ماہ رمضان المبارک و ولادت غوث اعظم 3 عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے. اور جناب عقیل رضا نے تمام عاشقان مصطفیٰ سے شرکت کی خواہش کی ہے من جانب غلامان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان. محمد کمال پاشا اور جتنے بھی مسلمان مرد مسلمان عورتیں انتقال کیے مولا ان سب کی مغفرت فرما دے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ. جامعۃ المومنات کے زیر اہتمام ایک روزہ 18واں سالانہ تربیتی اجتماع برائے خواتین بتاریخ 16 اگست بروز اتوار صبح 9 بجے سے مغرب کے قبل تک بمقام صنعاء گارڈن چار مینار ٹیلی فون ایکسچینج کوٹلہ علی جا مقرر ہے. اس اجتماع میں ہندوستان کی ممتاز خواتین عالمات مفتیات پروفیسرز کو ایمان افروز خطابات ہوں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو ان دینی اجتماعات تک پہنچائیں اور پھر اپنے ساتھ لے کر وہاں سے گھر تشریف لائیں، کیونکہ عورتوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے. اور ایسے اجتماعات میں یقیناً ایمان تازہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو خواتین کے لیے اجتماع بہت اہمیت کا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ اہل سنت و جماعت کا اجتماع الحمدللہ جامعۃ المومنات کے اس اجتماعات میں آپ ضرور اپنی خواتین کو شرکت کے لیے آپ لے جائیں اور ان کو سہولت پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کا خوب آپ کو اجر عطا فرمائے. مرکزی کمیٹی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے محفل درود و خطاب بتاریخ 15 تاریخ بروز ہفتہ بعد نماز ظہر مسجد فاطمہ MCH کالونی مادنہ پیٹ حیدرآباد میں منعقد کیا گیا ہے. یہ ہر مہینہ اجتماع ہوتا ہے. ماشاءاللہ اس مرتبہ مشفقیر کو انہوں نے مدعو کیا ہے. انشاءاللہ نماز ظہر کے فوراً بعد یعنی 1:15 بجے نماز ظہر ہے، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ خطاب ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لا کر ثواب دارن حاصل فرمائیں. مسجد فاطمہ مادن پیٹ. جو حضرات سنت نہیں ادا کیے ہیں ان سے گزارش ہے سنت ادا فرما دیں اور صفوں کو درست کر لیں.